बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं तैयबा फराज। हेडलाइन आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे। इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में ही आपको मौसम के हवाले से अपडेट करें और बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में शिमला पहाड़ी, माल रोड, डेविस रोड, लक्ष्मी चौक, सिविल सेक्रेटरीट, सांधा रोड, चोबरजी और दीगर मकामात पर मूसलाधार बारिश हुई। इसके अलावा हासिलपुर, सरगोदा, बहावलनगर, आरिफवाला, दुनियापुर, सांगला हिल में भी बादल बरसे। मिंचनाबाद, फैसलाबाद, कसूर और दीगर शहरों में भी बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बाद कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात ने दिन भर वक्फे के साथ बारिश बरसने की पेशगोई की है। ऑपरेशन गजबुल-ए-हक पाक अफवाज की अफगानिस्तान में कामयाब कार्रवाइयां जारी। अफगान तालिबान और दहशतगर्दों की टेक्निकल तंसीबात को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन गजबुल-ए-हक के तहत पाक फौज ने 14 और 15 मार्च की दरमियानी शब अफगानिस्तान और अफगान तालिबान और फितरतुल ख्वारिज के दहशतगर्द ठिकानों समेत मुतअद्दिद फौजी तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। हमलों के दौरान पाक अफवाज ने कंधार में इंतहाई अहम टेक्निकल इक्विपमेंट स्टोरेज टनल को तबाह कर दिया। ये ज़ेर ज़मीन टनल अफगान तालिबान और दहशतगर्द बतौर टेक्निकल इक्विपमेंट स्टोरेज इस्तेमाल कर रहे थे। ऑपरेशन गजबुल-ए-हक के तहत कार्रवाइयां अहदाफ के मुकम्मल हसूल तक जारी रहेंगी। दफ्तर खारजा ने खबरदार किया है कि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ अहदाफ जायज हैं। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने से बाज आ जाए। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान सरजमीन से फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां कर रहे हैं। भारतीय वजारत खारजा का बयान मुज़हिका खेज और मुनाफिकाना है। दहशतगर्दों की भारत की जानिब से सरपरस्ती और मावनत सब पर आया है। दफ्तर खारजा की जानिब से मजीद कहा गया कि शर्मनाक रिकॉर्ड के साथ भारत को इस तरह के बयानात का कोई हक नहीं। भारत अफगानिस्तान समेत खिते में तगरीबी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि सरपरस्ती और मावनत सब पर आया है। दफ्तर खारजा की जानिब से मजीद कहा गया कि शर्मनाक रिकॉर्ड के साथ भारत को इस तरह के बयानात का कोई हक नहीं। भारत अफगानिस्तान समेत खिते में तकरीबी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ अहदाफ जायज हैं। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने से बाज आ जाए। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान सरजमीन से फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां कर रहे हैं। भारतीय वजारत खारजा का बयान मुज़हिका खेज और मुनाफिकाना है। दहशतगर्दों की भारत की जानिब से सरपरस्ती और मावनत सब पर आया है। दफ्तर खारजा की जानिब से मजीद कहा गया कि शर्मनाक रिकॉर्ड के साथ भारत को इस तरह के बयानात का कोई हक नहीं। भारत अफगानिस्तान समेत खिते में तकरीबी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। आपको अपडेट करें और बताएं कि भारतीय वजारत खारजा का बयान मुज़हिका खेज और मुनाफिकाना है। दहशतगर्दों की भारत की जानिब से सरपरस्ती और मुआवनत सब पर आया है। दफ्तर खारजा की जानिब से मजीद कहा गया कि शर्मनाक रिकॉर्ड के साथ भारत को इस तरह के बयानात का कोई हक नहीं। भारत अफगानिस्तान समेत खिते में तकरीबी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि दफ्तर खारजा ने खबरदार कर दिया है कि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ अहदाफ जायज हैं। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्लामोफोबिया के तदारक के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा कि दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तासुब के खात्मे की जरूरत है। इस्लाम अमन, हमदर्दी और इंसाफ का दीन है। इस्लाम को इंतहा पसंदी से जोड़ना लाइल्मी की इकासी है। आलमी बरादरी नफरत अंगेज जराइम के खिलाफ कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मजबूत बनाए। इजहार राय की आज़ादी नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि क्राइस्ट चर्च साहनिया इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ने वाला वाक़या था। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी फॉर्म्स पर मुसलसल आवाज उठाता रहा है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी माशरों की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। मुसलमानों के खिलाफ तासुब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ को मुतासिर करता है। पाकिस्तान में अक़लियतों को मसावी हुकूक और मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज राइट्स एक्ट 2025 नाफिज किया जा चुका है। अक़लियतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज़ाद नेशनल कमीशन कायम किया जा रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामोफोबिया के तदारुक के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहना था
کہ اسلاموفوبیا کے تدارک کا عالمی دن دین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تعصب کی مذمت میں عالمی آواز ہے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اسلاموفوبیا کے تدارک پر قرارداد دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف امتیازی اور نفرت انگیز سلوک کی عالمی سطح پر حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ مہذب معاشرے عقائد کی بنیاد پر انسانی حقوق میں تفریق نہیں کرتے بلکہ باہمی احترام و احسار پر قائم ہوتے ہیں۔ پاکستان اسلاموفوبیا پر مبنی تمام طرز عمل اس کی تمام صورتوں کی مذمت کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق اور بین الاقوامی قوانین کی نظر میں تمام انسان مساوی حقوق رکھتے ہیں۔ پاکستان نے تمام بین الاقوامی فورمز پر ہمیشہ ذمہ دارانہ انداز میں اسلاموفوبیا کے خلاف آواز بلند کی ہے اور آئندہ بھی پاکستان اقوام عالم کے مابین مذہبی رواداری اور مسلمانوں کے حساس تحفظ کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اعظم نے بیان دیا اور کہا کہ پاکستان نے تمام بین الاقوامی فورمز پر ہمیشہ ذمہ دارانہ انداز میں اسلاموفوبیا کے خلاف آواز بلند کی ہے اور آئندہ بھی پاکستان اقوام عالم کے مابین مذہبی رواداری اور مسلمانوں کے حساس تحفظ کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور بتائیں کہ مہذب معاشرے عقائد کی بنیاد پر انسانی حقوق میں تفریق نہیں کرتے بلکہ باہمی احترام اور احسار پر قائم ہوتے ہیں۔ پاکستان اسلاموفوبیا پر مبنی تمام طرز عمل اس کی تمام صورتوں کی مذمت کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق اور بین الاقوامی قوانین کی نظر میں تمام انسان مساوی حقوق رکھتے ہیں۔ پاکستان نے تمام بین الاقوامی فورمز پر ہمیشہ ذمہ دارانہ انداز میں اسلاموفوبیا کے خلاف آواز بلند کی ہے اور آئندہ بھی پاکستان اقوام عالم کے مابین مذہبی رواداری اور مسلمانوں کے احساس تحفظ کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور بتائیں کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف امتیازی اور نفرت انگیز سلوک کی عالمی سطح پر حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اسلاموفوبیا کے تدارک پر قرارداد دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف امتیازی اور نفرت انگیز سلوک کی عالمی سطح پر حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اس شارٹ بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ایران کے اسلامی انقلابی گارڈز نے اعلان کیا ہے کہ امریکی اڈوں کے خلاف حملوں کی 51ویں لہر شروع کر دی۔ اس کارروائی میں متحدہ عرب امارات کے اڈے فجیرہ اور الدفرہ، بحرین کے جفاریہ اور 5ویں بحری بیڑے کویت کے علی السلیم اور اردن کے الرزاق اڈوں پر میزائل داغے گئے۔ خطے میں موجود ان ریڈار سسٹمز کو بھی نشانہ بنایا گیا جنہوں نے اسرائیل کے لیے حفاظتی کردار ادا کیا۔ جنگ میں اب تک مجموعی طور پر 1450 ایرانی شہری شہید ہو چکے ہیں جبکہ 14 اسرائیلی شہری ایرانی حملوں کا نشانہ بنے۔ پینٹاگون نے مزید 6 ہلاک امریکی فوجیوں کی شناخت ظاہر کر دی ہے۔ مارے جانے والے امریکی فوجیوں کی تعداد 13 ہو گئی۔ 144 امریکی فوجی بھی زخمی ہیں جن میں سے 8 کی حالت تشویشناک ہے۔ اہم اپڈیٹ دیں آپ کو کہ ایران کے اسلامی انقلابی گارڈز نے اعلان کیا ہے کہ امریکی اڈوں کے خلاف حملوں کی 51ویں لہر شروع کر دی ہے۔ اس کارروائی میں متحدہ عرب امارات کے اڈے فجیرہ، الدفرہ، بحرین کے جفاریہ اور 5ویں بحری بیڑے کویت کے علی السلیم اور اردن کے الرازق اڈوں پر میزائل داغے گئے ہیں۔ نیوز ٹری میں یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائے اور آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے زیادہ تر خارق جزیرے کو تباہ کر دیا ہے لیکن شاید ہم مزے کے لیے اسے مزید بم مارے۔ امریکی ٹی وی NBC کو انٹرویو میں ٹرمپ نے بڑھتی ہوئی گیس کی قیمتوں کے خدشات کو مسترد کر دیا۔ کہا کہ دیگر ممالک کے ساتھ مل کر اپنا ہم سے تیل کی ترسیل کو یقینی بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ وہ نہیں جانتے ایران نے اپنا ہمس میں مائنز بچھائی ہیں یا نہیں۔ ہم اس راستے کو صاف کریں گے اور توقع ہے کہ دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہوں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ مشتبہ خامنائی زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ ایران کے خطے کے ممالک پر حملہ کر کے مجھے حیران کر دیا۔ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے لیکن ہم ابھی تیار نہیں کیونکہ شرائط مناسب نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس راغچی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی افواج نے ہمارے خارق جزیرے پر حملے دبئی اور راس الخیمہ کے قریب سے ہیمرز میزائل سسٹم کے ذریعے کیے تھے۔ ایران ان حملوں کا جواب دے گا لیکن اس بات کا خیال رکھے گا کہ شہری آبادی کو نقصان نہ پہنچے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی دعویٰ جھوٹا قرار دیتے ہوئے کہا کہ نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی بالکل ٹھیک ہیں اور اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ عباس راغچی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ابنائے ہرمز امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے علاوہ سب کے لیے کھلی ہے۔ امریکہ کی مشہور سیکیورٹی چھتری جگہ جگہ سے چھلنی ثابت ہوئی ہے جو مسائل کو روکنے کی بجائے انہیں دعوت دیتی ہے۔ اب امریکہ خود دوسروں سے حتیٰ کہ چین سے بھی ابنائے ہرمز کو محفوظ بنانے میں مدد کی بھیک مانگ رہا ہے۔ ایران اپنے برادر ہمسائے ممالک سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ غیر ملکی جرح قوتوں کو نکال باہر کریں جنہیں صرف اسرائیل کی فکر ہے۔
متحدہ عرب امارات نے خلیجی ملکوں پر حملوں کو ایران کا اخلاقی دیوالیاپن قرار دیا ہے۔ یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زاید نے سینئر ڈپلومیٹک ایڈوائزر انور کرکاش نے ایک بیان میں کہا کہ خلیجی ممالکوں پر میزائلوں اور ڈرونز کے حملے ایران کی عسکری کمزوری ظاہر کرتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکہ اور اسرائیلی حملوں کا جواب دینے کی نااہلیت اور خلیجی ملکوں کو نشانہ بنانے کے ایرانی حکمت عملی اس کی عسکری کمزوری، اخلاقی دیوالیاپن اور سیاسی تنہائی کو ظاہر کر رہی ہے۔ سینئر ڈپلومیٹک ایڈوائزر کا اپنے بیان میں مزید کہنا تھا کہ ایران حملے روک کر بات چیت کی کوششوں کی طرف آئے۔ دوسری جانب کینیا میں روسی سفارتخانے کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا گیا کہ روس کا کارگو طیارہ 13 ٹن سے زائد طبی سامان لے کر آذربائیجان پہنچا، جہاں سے یہ امداد ایرانی حکام تک منتقل کی جائے گی۔ روسی وزارت ہنگامی حالات کے مطابق یہ امدادی کھیپ ادویات اور طبی سامان پر مشتمل ہے۔ آذربائیجان سے امدادی سامان ٹرکوں کے ذریعے سرحد کے راستے ایران بھیجا جائے گا۔ یہ اقدام ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب خطے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ دوسری جانب چین نے بھی ایران کے شہر مناف میں اسکول حملے سے متاثرہ خاندانوں کے لیے عطیہ دینے کا اعلان کیا ہے، جو ایرانی ہلال احمر کے ساتھ مل کر متاثرہ خاندانوں تک پہنچایا جائے گا۔ حکومت نے مٹی کا تیل 39 روپے 20 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا، جس کے بعد نئی قیمت 358 روپے 1 پیسہ فی لیٹر ہو گئی۔ وفاقی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیٹرول پر فی لیٹر لیوی 105 روپے 37 پیسے اور ڈیزل پر 55 روپے 24 پیسے فی لیٹر لیوی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزارت توانائی کے مطابق حکومت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھ کر 23 ارب روپے کی سبسڈی ادا کرے گی۔ سبسڈی 14 مارچ سے 20 مارچ تک کے لیے ادا کی جائے گی۔ پیٹرول پر فی لیٹر 39 روپے 63 پیسے جبکہ ڈیزل پر فی لیٹر 75 روپے 5 پیسے سبسڈی ادا کی جائے گی۔ وزارت توانائی کا کہنا ہے کہ یہ رقم آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو پرائس ڈفرینشل کلیمز کے مدد میں ادا کی جائے گی اور کابینہ سے وزیراعظم کفایت شاری میں فنڈ قائم کرنے کی منظوری حاصل کر لی۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 27 ارب روپے 10 کروڑ روپے اس فنڈ میں منتقل کرنے کی منظوری دی ہے۔ دوسری جانب سوئٹزرلینڈ نے امریکہ کی 2 فوجی پروازوں کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ سوئس حکام نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ غیر جانبدارانی کے قانون کے تحت جنگ سے متعلق فوجی پروازوں کی اجازت نہیں۔ حکام نے مزید کہا کہ امریکہ کی 3 دیگر پروازوں کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے مطابق انسانی اور طبی امداد سے متعلق پروازوں کو اجازت دی جا سکتی ہے، زخمیوں کی منتقلی اور غیر جنگی پروازوں کو گزرنے کی اجازت ہے۔ اسلاموفوبیا کے عالمی دن پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے اپنے پیغام میں کہا کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کو ادارہ جاتی امتیاز، سماجی و معاشی محرومی کا سامنا ہے۔ انطونیو گوتریس نے کہا کہ مسلمانوں کو جانبدار امیگریشن پالیسیوں اور پروفائلنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عہد کریں کہ ہر انسان کے لیے برابری اور وقار کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے۔ انطونیو گوتریس نے مزید کہا کہ انسانی حقوق کو سب کے لیے یقینی بنائیں، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو۔ پاکستان شاہین تیسرے اور فیصلہ کن میچ میں آج بنگال ٹائیگرز کے مد مقابل ہوں گے۔ 3 میچوں پر مشتمل ون ڈے سیریز کا فیصلہ کن میچ آج پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1:15 بجے شیر بنگال اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اس سے قبل پاکستان کو پہلے میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بنگلہ دیش نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ دوسرے میچ میں پاکستان نے شاندار کم بیک کرتے ہوئے بنگلہ دیش کو DLS رول کے مطابق 128 رن سے شکست دی۔ آج کھیلا جانے والا فیصلہ کن مقابلہ سیریز کے فاتح کا تعین کرے گا۔ سیالکوٹ کے علاقے امین مردہ مرغیوں کا گوشت فروخت کیے جانے کے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ خدشہ ہے کہ یہی مردہ مرغیاں صبح کے وقت گوشت کے طور پر فروخت کی جاتی ہیں۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری کارروائی کرتے ہوئے ذمہ دار افراد کے خلاف سخت قانونی اقدام کیا جائے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ شہریوں نے متعلقہ حکام سے رابطہ کیا ہے اور سیالکوٹ کے علاقے میں مردہ مرغیوں کا گوشت فروخت کیے جانے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ خدشہ ہے کہ یہی مردہ مرغیاں صبح کے وقت گوشت کے طور پر فروخت کی جاتی ہے۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ فوری کارروائی کرتے ہوئے ذمہ دار افراد کے خلاف سخت قانونی اقدام کیا جائے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور خبر شامل کریں سیالکوٹ سے۔ سیالکوٹ کے علاقے میں مردہ مرغیوں کا گوشت فروخت کیے جانے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔
इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज।